27ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 27ویں تراویح ہوئی۔ آخری جز پارہ عامہ کی آخری 20 پر 2 صورتیں تلاوت کی گئیں۔ 20 پر 2 صورتیں اور 20 پر 2 ہی رکوع ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی صورت الضحیٰ میں دن کی روشنی کی قسم اور رات کے قسم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصے تک وحی نہ آنے کا ذکر ہے، اور آپ پر انعامات الہی کے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، سائل کو جھڑکو مت، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کرو۔ سورۃ الانشراح میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی دولت ملی، آپ کے سینہ مبارک میں علوم و معارف کے سمندر سمو دیے گئے ہیں، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، عبادت میں لگے رہو اور رب کی طرف دل لگاؤ۔ سورۃ التین میں انجیر و زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، پھر وہ اسفل السافلین خستہ حال ہو جاتا ہے، مگر با کردار و با عمل مومنوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے۔ سورۃ العلق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی آیات آغاز اقرار سے ہوتا ہے، یعنی پڑھو۔ پہلی وحی میں پڑھنے پڑھانے کی تاکید اور علم و قلم کا تذکرہ ہے۔ علم کا رشتہ وحی سے کٹ جائے تو انسان شرارت پر اتر آتا ہے، بغاوت و نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اس کا انجام تباہ کن ہے۔ ایسے آدمی کی بات نہ سنو، سجدے سے قرب حاصل کرو اور اپنے کام میں لگے رہو۔ سورۃ القدر میں فرمایا بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سورۃ البینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اختلاف کرنے والے اہل کتاب تھے، جنہیں حکم دیا گیا کچھ اور انہوں نے کیا کچھ۔ جو لوگ اہل کتاب ہو کر بھی کافر مرے اور مشرکین، ان سب کا انجام ایک ہے اور ان کا نام بھی ایک ہے، یعنی بدترین مخلوق۔ ہاں، جو باعمل مومن ہیں وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے سدا بہار جنت ہے، رضا الہی کی سند ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اعلان ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ آگے علامات قیامت کے بعد فرمایا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کا صلہ اس کو مل جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ کسی نیک کام کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر نہ کرو۔ سورۃ العادیات میں ان گھوڑوں کی قسم جو لڑائی کے کام آتے ہیں، میدان جہاد میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر انسان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور انسان ایسا گیا گزرا ہے کہ اس کو اپنے مالک کے حکم پر دوڑنا مشکل ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے، مال کی محبت میں گرفتار ہے، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت دل کی خبر گیری کرتا رہے، دنیا کی خاطر آخرت کو نہ بھلا دے۔ سورۃ القاریہ میں فرمایا قیامت کے عظیم حادثے کے بعد لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، بس جس کے نیک عمل وزن میں بھاری ہوں گے وہ من پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مومن کو تو اس دن کے لیے سامان کرنا چاہیے۔ سورۃ التکاثر میں فرمایا تم کو مال کی لالچ نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم خبروں میں پہنچ گئے، بس ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اور مال و دولت اور ساز و سامان کی کثرت تم کو عذاب آخرت سے نہیں بچا سکے گی، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ العصر میں فرمایا زمانے کی قسم
انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت و تاکید کرتے رہے، ایسے لوگ نقصان سے بچ گئے۔ آخرت کے نقصان سے بچنے کی فکر و تدبیر کرو۔ سورۃ الحمزہ میں فرمایا، بڑی خرابی ہے عیب لگانے والے اور تانا دینے والے کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اسے گن گن کر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تانا زنی، عیب جوئی اور کنجوسی کا انجام برا ہے، آگے دیکھ لو۔ غیبت اور تنزیہ، تیر چلانا مومن کا کام نہیں ہے۔ سورۃ الفیل میں اصحاب الفیل کا واقعہ، یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ مشرفہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ کنکریوں نے اس عظیم الشان لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ کو ہر طرح قدرت حاصل ہے۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 2 ماہ پہلے کا ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح اللہ نے کعبے کی حفاظت کی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرے گا۔ سورہ قریش میں رب بیت اللہ کی بندگی کا حکم، جس نے حرم شریف کی نسبت سے قریش پر اپنے انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے۔ ان نعمتوں کا شکریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی و عبادت میں لگے رہو۔ سورۃ المعون میں فرمایا، انصاف کے دن کو جھٹلانا، یتیم و مسکین کی خبر گیری نہ کرنا، نمازوں سے غفلت برتنا، ریاکاری اور روزمرہ کی چیزوں میں بھی بخل و کنجوسی، ان سب کا انجام بڑی تباہی و بربادی ہے۔ سورۃ الکوثر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور ہر نعمت بے کثرت دیے جانے کا ذکر ہے۔ نماز و قربانی، ہر عبادت و ہر نیکی اللہ کے حکم سے اور خاص اسی کی رضا کے لیے کی جائے۔ نبی کا برا چاہنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ سورۃ الکافرون میں فرمایا، دین کے معاملے میں کافروں سے کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ توحید و شرک اور کفر اسلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اعلان کر دو، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ سورۃ النصر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کی تکمیل اور آپ کے وفات شریفہ کی طرف اشارہ ہے۔ کامیابیوں پر زیادہ حمد و ثنا اور تسبیح کا حکم ہے۔ سورۃ اللہب میں دشمن نے رسول ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی خباثت اور ان دونوں کی بدترین انجام کا ذکر ہے۔ مظلوم صبر کرے تو آسمانوں پر اس کی مدد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں دین کی سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑی تاکید و تعلیم ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت و یکتائی اور اس کی شان بے نیازی کا اعلان۔ سورہ الفلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کا شان نزول ایک ہے، یعنی رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم، ایک یہودی کے جادو کرنے کا واقعہ، اللہ کی طرف سے اس کی اطلاع اور علاج اور ہر شیطانی و انسانی دشمن، بدخواہ، جادو ٹونا، نظر بد، حسد اور ہر قسم کے شر و فتن سے بچنے کا طریقہ اور کامیاب ترین نسخہ ان دونوں صورتوں کا ورد معمول ہے۔ اور آج کی آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان کا قرآن کریم سے تعلق دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ختم کرنے کے بعد پھر اسی مجلس میں دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک قرآن ختم کرتا ہے اور دوسرا اسی وقت شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے، مگر قرآنی سفر ختم نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔